ستارے بتاؤ ذرا ان 40 سالوں کے اندر مجھے تم نے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ ساری کائنات نے جواب دیا ما وجدنا الا صدقا۔ اے اللہ دے نبی، اے دنیا ساری آکھے اسی مکہ نے کدی نہ آکھ دے کہ تسا جھوٹ بولے آئے۔ پتہ چلا کہ مکہ کے رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ بھی ابھی نہیں پڑھا، وہ بغیر کلمے والے وہ یہی کہتے ہیں اللہ کے محبوب ہم یہی کہیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ جہاں کے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پھر میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے پھر دعوت ارشاد فرمائی، کیا دعوت؟ میرے آقا نے وہاں پہ کھڑے ہو کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج میں مسجد دے منبر تے بیٹھ کے اعلان کرا کہ لا الہ الا اللہ، اوے کوئی مولوی کوئی خطیب مسجد دے محراب دی زینت بڑھ کے لا الہ الا اللہ کے کوئی اتنی بڑی گل نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب ارد گرد سارا زمانہ مخالف ہو، اوے سارے بتوں کے پجاری ہو، اس وقت کہنا کہ لوگوں بت کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا اللہ ہے، یہ بڑی بات ہے۔ حضور نے جب دعوت دی اور ساتھ ہی فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحون، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ جب یہ فرمایا تو کسی نے پتھر اٹھا کے مارا، کسی نے کیا ظلم کیا، کسی نے کیا، خیر المختصر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب 40 سال کا عرصہ نبوت سے پہلے گزارا، کبھی کوئی بات آپ نے غیب کی نہیں کی۔ میں جو بات کرنے والوں کسی نبی کا تذکرہ آپ نے نہیں سنایا، نہ ہی کبھی کوئی تاریخ سنائی، اور 40 سال گزرنے کے بعد آپ کی اسی زبان سے جس کو بات سمجھ آ رہی ہے جا کے کہے سبحان اللہ، میرے نبی کی نبوت کی دلیل آ رہی ہے۔ میرے محبوب 40 سال کے دور میں آپ نے کبھی کسی نبی کا واقعہ نہیں سنایا۔ جب 40 سال گزر گئے آپ نے 40 سالوں میں کسی سے پڑھا بھی نہیں اور کبھی لکھا بھی نہیں، تو اب 40 سالوں کے بعد ہم آپ کی زبان سے حضرت سمیل کا واقعہ بیان کرتے گے۔ آپ جب یہ واقعہ اسی طرح بیان کر رہے جس طرح واقعے میں ہوا تھا، ارے دنیا کائنات والوں اس ذات کی زبان سے جو لکھنا بھی نہیں جانتی پڑھنا بھی نہیں جانتی، اس ذات کی زبان سے ایسے واقعے کا نمودار ہونا میرے نبی کی نبوت کی دلیل۔ اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کیا، اب نبوت آئی ہے، اللہ نے وحی کی تاریں جوڑی ہیں اور اللہ نے جبرائیل کے ذریعے وحی اتاری ہے، تو میرے آقا اپنی زبان سے حضرات انبیاء کے واقعات سناتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر رہنے والوں، بلکہ قرآن کا چیلنج ہے، میں یوں کہوں کہ قرآن نے کہا عرب کے اندر رہنے والوں تم نے عربی سیکھی بھی ہے، تم نے عربی پڑھی بھی ہے، اور تم نے عربی لکھی بھی ہے، لکھنا بھی جانتے ہو پڑھنا بھی جانتے ہو۔ اس کے باوجود ایک وہ ذات جو پڑھنا بھی نہیں جانتی، میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے یتبعون الرسول النبی الامی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھنا بھی نہ جانتے ہو، جو لکھنا بھی نہ جانتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام جب کسی کو کوئی خط لکھتے نا، کوئی
بلاتے تھے آؤ اور یہ خط لکھو. جب لکھا جاتا اس کے بعد اپنی مہر اس کے اوپر مارتے تو سمجھا جاتا کہ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے خط آ گیا. تو پتہ چلا کہ وہ لکھنا نہیں جانتے, وہ پڑھنا نہیں جانتے. جب 40 سال کے بعد پہلے زمانوں کی خبریں دے رہے ہیں, یہ واضح دلیل ہے میرا نبی برحق رسول ہے. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ, یہ نشانیاں ہیں اللہ کی, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ جو واقعے بیان کر رہے ہیں نتلوہا علیک بالحق, میرے محبوب آپ کو نہیں پتا, نتلوہا ہم نے آپ پہ تلاوت کی ہے. علیکہ کاف ضمیر مخاطب میرے آقا پر, اے میرے محبوب ہم نے تلاوت کیا اس کو آپ پر حق. اللہ اکبر. یہ اللہ حضور کی نبوت کے دلائل دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں اس سے پہلے کتنے واقعات بیان ہوئے, اشارے ہوئے. ذوق ہو تو میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں. زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا, اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کا واقعہ آیا, اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا, اس سے پہلے حضرت نوح کا واقعہ آیا. یہ سارے واقعے آخر کے اندر حضرت سمویل کا واقعہ آیا. یہ سارے واقعات ایک اس ہستی کی زبان سے جو پڑھنا بھی نہیں جانتی, لکھنا بھی نہیں جانتی, اس ہستی کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں. تو یہ واضح دلیل ہے نتلوہا علیک بالحق, میرے محبوب یہ ہم آپ کو بتلا دیں گے اور اللہ پہ ہی اسی پہ بھیجتے ہیں جو اللہ کا نبی ہوا کرتا. یہ اللہ کے نبی کی دلیل ہے کہ میرے آقا میرے آقا نبی ہیں. وہ لوگ نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں. خیر قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور میرے محبوب آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں, جیسے باقی رسول ہیں, نبی ہیں. حضرت آدم علیہ